اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جو بندہ پیار، محبت، الفت اور جو ان کے احترام کا تقاضا اختیار کرتا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی طرف سے اس کو جزا نہ آئی ہو۔ ایسا ممکن نہیں، جزا نہ آئی ہو۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، سلیمان بن عبد الملک یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعالم منام میرے ساتھ اتنی الفت فرمائی، اتنی شفقت اور اتنی مہربانی فرمائی، میں حیران ہوئی کہ میرے کس عمل کی جزا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو تعبیر بتلائی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا لگتا ہے سلیمان تو نے حضور کی آل کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، اللہ اکبر، تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا احترام کیا ہے، کو تعظیم کی ہے، ان کے ساتھ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ سے تجھے یہ جزا مل رہی ہے، بتا کیا کیا؟ اس نے کہا اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم کہ پچھلے دنوں محل کے جو خزائن ہیں ان کی تفتیش کر رہا تھا تو وہاں سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نکل آیا۔ اللہ، یہ روایت کے لفظ ہیں، بہرحال کہاں تک ٹھیک ہیں وہ ایک اپنی جگہ رہا، لیکن اس نظریے کو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نکلا، میں نے اس کو لیا ہاتھ میں، اس کو غسل مبارک دیا اور پیار کے ساتھ، احترام، تعظیم کے ساتھ میں نے اس کی تدفین کی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس امام علی مقام کے سر کی جو تعظیم تو نے کی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اس کی جزا خواب میں عطا فرمائی۔ اللہ، تیمور لنگ تھا، بڑا معروف سفاک آدمی تھا، اس کے بارے میں امام سخاوی نے لکھا مر گیا۔ مرنے کے بعد جس وقت وہ لوگوں نے کہا کہ اس کی قبر پر کچھ حفاظ بٹھائے جائیں، وہ قرآن عزیز کی تلاوت کریں، چلو اس کو ثواب پہنچے گا، تو وہ حفاظ بیٹھ گئے، تو حفاظ میں کوئی اس کا ظلم یافتہ بھی تھا، یعنی جو کوئی اس کا اثر انداز، کوئی مثال کے طور پہ کوئی اس کا مظلوم تھا، کوئی ایسی چیز جو اثر اس پر کر گئی، تو وہ بندہ بھی قراء میں سے موجود تھا، تو اس نے جس وقت وہ بیٹھا تو تلاوت کرتا رہتا، اور تلاوت کر کے جس وقت لوگ چلے جاتے نا تو وہ آیت یہ پڑھا کرتا قرآن عزیز کی، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کو باندھ ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو باندھ کے جہنم میں پھینک دو۔ یعنی یہ آیت وہ پڑھتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ کہتا ہے میں جس وقت دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں، میں یہ آیت کا تکرار کر رہا تھا اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو وہیں کہیں دور ہٹا تو میری جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود ہے، یہ حضور کے قریب بیٹھا ہوا ہے، ایسا فاق آدمی، ظالم آدمی ہے لیکن حضور کے پہلو میں بیٹھا ہوا۔ تو میں نے جھاڑا اس کو کہ ہٹ، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تیرے جیسا ظالم آدمی اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ کہتے جب میں نے اس کو ہٹانا چاہا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دست مبارک سے اشارہ کیا، فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑو، کہ میری آل کا احترام کیا کرتا تھا، یہ میری آل کا احترام کیا کرتا تھا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب سے جزا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا اکرام کرنے والا اور جزا نہ ملے اور سرکار کی بارگاہ سے نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حضور کی آل اولاد کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بات ہم یہاں نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ واہ واہ واہ، جو جس کا عقیدہ ہے، نظریہ اس کے ساتھ رہا، وہ اپنا جواب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں خود دے گا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے چونکہ اچھائی چاہیے، بھلائی چاہیے، انعام اکرام چاہیے، اور ہمیں ان کی جناب سے اچھی جزا چاہیے، تو ہمارے لیے تو یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت جو ہے وہ دل و جان سے کر رہے ہیں، اور فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی نظریہ رہا ہے، اس لیے انہوں نے جتنی زندگی گزاری ہے ساری کی ساری فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں گزاری ہے۔ یہ تو فاضل بریلی کے بارے میں غیر بھی گواہی دیتے ہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے حضور کی محبت میں کہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے والا، محبت کی حفاظت کرنے والا، مقام مرتبہ کی حفاظت کرنے والا اعلیٰ حضرت کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ سرکار کی حفاظت اور ناموس میں سے ہی ہے کہ حضور کی آل کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نثر کا کلام ہو یا آپ کا شاعری کا کلام، یہ سارا کا سارا حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی سچی عقیدت پر مشتمل ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ ان جیسا کلام جس مورال پہ اور جس معیار پہ انہوں نے کہہ دیا ہے حضور کی آل اولاد کے بارے میں، حضور کے بارے میں، ان جیسا کلام کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا